الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لو میرے محترم بھائیو دوستو، بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ جس جگہ یا جس علاقہ یا جس شہر یا جس ملک میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دین کو محفوظ رکھنا اور نیک اعمال کرنا مشکل ہو جائے تو اس جگہ، اس شہر، اس ملک کو چھوڑنا ضروری ہے تاکہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت ہو سکے۔ دوسری بات کہ حق بات کی دعوت اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے، اس کا نفع ضرور ظاہر اللہ فرماتے ہیں۔ تیسری بات کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کا تعاون کرے گا، اگر یہ مدد اور تعاون کرنے والا مسلمان ہے تو اللہ اس کو دونوں جہانوں میں خیر نصیب فرمائے گا، نفع نصیب فرمائے گا۔ اگر یہ تعاون کرنے والا کافر ہے تو 2 جہانوں میں سے ایک جہان میں اللہ نے اس کو ضرور نفع دینا ہے اور اللہ نے دیا بھی ہے۔ یہ 3 باتیں۔ پہلی بات کہ ایمان بچانا فرض، دوسری بات کہ حق کی دعوت کو اللہ ضائع نہیں فرماتا، تیسری بات کہ کسی مسلمان کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، جو تعاون کر رہا دونوں جہانوں میں سے 2 جہان یا ایک جہان میں اللہ اس کو خیر ضرور نصیب فرماتا ہے۔ اس کی دلیل حبشہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال ہے، تو حبشہ کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، 2 مرتبہ مکہ کو چھوڑا اور حبشہ چلے گئے، جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، افریقہ کا علاقہ ہے۔ اب پہلی جو ہجرت ہوئی وہ رجب کے مہینے میں نبوت کا 5واں سال تھا۔ وہ ہجرت کیوں ہوئی؟ وہ ہجرت اس لیے ہوئی کہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے مسلمان ہونا لوگ شروع ہو گئے تو کفار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، تو جو مسلمان ہوتا جا رہا تھا اس پر مصیبتوں کے، تکلیفوں کے، آزمائشوں کے، اور کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں وہ ان ایمان والوں کو تکلیف نہ دے سکیں۔ ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر موقع پر وہ ان ایمان والوں کو تکلیف دیتے تھے، ستاتے تھے، دین پہ چلنا ان کے لیے مشکل کر دیتے تھے۔ بیت اللہ میں ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی، کبھی نماز کی طرف سے مسئلہ، کبھی طواف کے لیے مسئلہ، تو چھپ چھپ کر عبادت بھی چل رہی تھی اور چھپ چھپ کر دعوت بھی چل رہی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے ایمان کا خطرہ ہوا، اپنے دین کے محفوظ نہ رہنے کا خطرہ ہوا، اور اپنے اعمال جو وہ ہیں شریعت کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو حکم دیتے تھے، ان اعمال کو کرنا مشکل ہوا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے، اب تو ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، دین بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، نیک عمل بھی نہیں ہو پا رہے۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے یہ حالات اور کیفیت دیکھی تو فرمایا تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، ایسے کرو زمینوں پر پھیل جاؤ، دائیں بائیں چلے جاؤ، اللہ تمہیں پھر اکٹھا کر لے گا۔
قالوا الی این نذهب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کدھر جائیں، ہم کہاں جائیں؟ قال الی ہنا واشار بیدہ الی الارض الحبشہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہاتھ سے اور اشارہ کیا حبشہ کی زمین کی طرف کہ ملک شام، ملک حبشہ چلے جاؤ، ایتھوپیا چلے جاؤ، کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل بادشاہ ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں تمہارے دین کے لیے وہ مددگار ثابت ہوگا۔ تو پھر صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، 11 مرد 6 عورتیں یا 11 مرد 5 عورتیں، انہوں نے جو ہے وہ مشورہ کر کے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اب یہ ہجرت ہو رہی ہے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان محفوظ رکھنے کے لیے، نیک اعمال کو بچانے کے لیے۔ اب جو دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ سیرت حلبیہ میں حدیث لکھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا ایمان اور اپنا دین بچانے کے لیے ادھر سے ادھر ہجرت کرے، چاہے وہ ہجرت ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اس ہجرت کرنے والے پر اللہ نے جنت واجب کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں ان کو جگہ عطا فرما دی۔ جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک بالش بھی ہجرت کرتا ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھنے کے لیے ایک بالشت بھی ادھر سے ادھر جاتا ہے، تو 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبریاں، نمبر 1 جنت مل گئی، پھر جنت کون سی؟ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور حضور نبی کریم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ ہجرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ تو خیر اب صحابہ تیار ہوئے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی۔ تو یہ پہلا جوڑا ہے کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کے بعد، نبیوں کے بعد، جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر امتیوں میں کسی نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے تو وہ عثمان غنی اور میری بیٹی ہے۔ یہ سب سے پہلے نبیوں میں انہوں نے کی، اور امتیوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون؟ عثمان غنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی حسین تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر اس زمانے میں زمین پر یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک دیکھنی ہو تو عثمان کو دیکھ لے، کہ عثمان غنی طرح ہوتے۔ اما رقیہ بھی بڑی خوبصورت تھی، حسین ترین کے نبی کی تمام بیٹیوں میں اور بچوں میں سب سے خوبصورت اما رقیہ تھی۔ تو رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں مکہ والے ایک شعر کہا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ پڑتا تھا کہ بھئی مکہ میں اگر کسی نے حسن و جمال والا جوڑا دیکھنا ہے تو عثمان اور رقیہ کو دیکھ لو، ایسا اللہ نے حسن دیا تھا۔ خیر یہ افراد تیار ہوئے، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ، یہ سارے احباب اپنی بیویوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اب یہ رات کے وقت نکلے ہیں، شعیبہ بندرگاہ تھا بحر احمر کی طرف، اس بندرگاہ پہ چڑھے۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں پر پہلے 2 جہاز حبشہ کے کھڑے تھے جنہوں نے حبشہ ہی جانا تھا، تو 5 درہم دے کر یہ سارے حضرات اس میں سوار ہوئے اور نکل گئے۔ ادھر قریش کو پتہ چلا، قریش والوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو اس طرح ہمارا ملک و شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں کسی اور ملک میں، تو وہاں پر یہ سکون سے رہیں گے۔ انہوں نے پیچھا کیا، لیکن جب پیچھا کرنے کے لیے پہنچے تو وہ لشکر اور وہ کشتی جا چکی تھی، یہ ان کے ہاتھ میں نہ آ سکے۔ خیر یہ سارا لشکر جو تھا، یہ 11 افراد، مرد اور 5 عورتیں، یہ ساری کی ساری حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ وہاں پر تقریباً 3 مہینے رہے، رجب، شعبان، رمضان اور شوال۔ یہ جو رمضان گزرا، اس رمضان میں یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تشریف لائے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تشریف لائے، کفار اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، اپنے چیزوں میں مگن تھے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ نجم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ اونچی آواز سے یہ قرآن پڑھ رہے۔ جب سارے کافروں نے یہ قرآن اونچی آواز سے سنا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ سارے کافروں کے کان میں اونچی آواز سے قرآن پہنچ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے
کہ وہ کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہم لعلکم تغلبون، کہ بھی ان کا قرآن نہ سنو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھے نا تو قرآن نہ سنا کرو، شور مچایا کرو، تاکہ اس کے قرآن کی آواز پہ تمہاری آواز غالب آ جائے، تمہارے الفاظ غالب آ جائیں اور لوگ اس کا قرآن نہ سن سکے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ کفار کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کیا کریں کیسے نہ کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف لائے، اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب کلام ہو اللہ کا اور زبان ہو رسول اللہ کی، تو اس میں کیا تاثیر ہوگی، اس میں کیا ایک جادو ہوگا، اس میں کیا ایک لذت ہوگی. تو جب اللہ کے نبی یہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، سارے کافر بالکل دم بخود ہو گئے، بالکل اپنے قابو سے باہر ہو گئے. نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن سن رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی حضور کی طرف توجہ کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جسم کو حرکت نہیں کر پا رہے کہ ہم ان کو منع کر دیں. نہ زبان بول رہی، نہ ہاتھ اشارہ کر رہے، نہ گھٹنوں نے نہ پاؤں نے اجازت دی کہ اس مجلس سے اٹھ کر ہم چلے جائیں. یوں اللہ نے ان کو اپنے کلام کے سامنے بالکل جامد اور جمع دیا، اور اللہ ان کو بالکل ساکن کر دیا کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، عملاً کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں ہدایت دینے پر آؤں تو تمہارے ہاتھ پاؤں کو جما کر اور تمہارے گردنوں سے تمہیں پکڑ کر، تمہارے پیشانی کے بالوں سے تمہیں پکڑ کر اپنے دربار میں جھکا سکتا ہوں، اپنے اسلام میں لا سکتا ہوں، اپنے دین میں لا سکتا ہوں، ایمان تمہیں دے سکتا ہوں، تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ. لیکن اللہ فرما رہے نہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں میں نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، ہدایت والا بھی گمراہی والا بھی، اور تمہیں اختیار دے دیا ہے، جس کو جو اپنانا چاہتا ہے اپنا لے. یہاں کچھ نہیں کہوں گا، حساب قیامت کے دن ہوگا، جزا قیامت کے دن ملے گی، سزا قیامت کے دن ملے گی. تو سارے کے سارے دم بخود بالکل خاموش، اور ایسے لگ رہا جیسے پتھر ہیں اور بالکل جامد بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے 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 اللہ کے نبی نے پڑھا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ بھی اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. تو آیت سجدہ تھی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب آیت سجدہ پڑھی تو اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے، اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا فرمایا، میرے نبی کی آواز کا جادو کیا ان کے دماغ پہ چڑھا کہ جو ہی میرے نبی نے سجدہ کیا جتنے بھی کافر بیٹھے تھے وہ بھی بے ساختہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، سب سجدے میں چلے گئے. اب سجدہ تو کر لیا، جب سر اٹھایا تو وہ جو آواز کا جادو وہ ہٹ گیا. تو دائیں بائیں لوگ جو سجدے میں شامل نہیں تھے انہوں نے ان پہ لان تان شروع کر دی. لو بھائی ہمیں تو قرآن کے سننے سے منع کرتے ہو، ہمیں تو حضور کی مخالفت کا درس دیتے ہو، ہمیں تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کہتے ہو، اور خود اسی کے ساتھ مل کر اس کے رب کے سامنے سجدے کر رہے ہو، اس کا کلام سن رہے ہو. اب کیا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کیا، انہوں نے ایک دم پینترا بدلا. کیا پینترا بدلا کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹا بہتان باندھ دیا کہ نہیں ہم نے تو اس کے کہنے پہ سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے تو ہمارے معبودوں کی تعریف کی ہے. بھی کیسے تعریف کی ہے کہ اس کی زبانوں سے نکلا ہے تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ اس کی زبان نے یہ کہا ہے کہ اے کافرو جن بتوں کی دیویوں کی تم بندگی کرتے ہو یہ تو بہت بلند ہے اور قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے. کہ یہ جملے ہمارے کانوں میں پڑے ہیں تو ہم نے اس کے رب کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے تو اپنے بتوں کو سجدہ کیا ہے، اپنی دیویوں کو سجدہ کیا ہے. تو یہ جھوٹا الزام حضور نبی کریم علیہ السلام پر لگا دیا، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ حضور کا کلام سنا، اللہ کا قرآن سنا، حضور کی زبان سے سنا، بے ساختہ ہو کر اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرما دیا. اب انہوں نے ادھر سجدہ کر دیا. اب حبشہ میں یہ بات پہنچ گئی، حبشہ میں یہ بات پہنچ گئی، جو صحابہ وہاں پر گئے ہوئے تھے. بتو تلاوت کے تو نہیں کی میں نے. چلو بھائی سجدہ صاحب بھائی ساتھی بھی کر لینا، ٹھیک ہے جی، سجدہ صاحب ایک کر لینا، سجدہ صاحب نہیں سجدہ تلاوت، ٹھیک ہے جی، سجدہ تلاوت کر لینا. خیر، تو ادھر حبشہ میں یہ بات پہنچ گئی کہ کفار مکہ سارے مسلمان ہو گئے. کیا بات پہنچ گئی بھی سارے کیا ہو گئے؟ سارے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھی جن کی وجہ سے ہم بھاگے تھے جب وہی ہمارے بھائی بن گئے ہیں ایمان لا کر، تو ہم غیر ملک میں کیوں رہیں، ہم مکہ واپس آتے ہیں. اب یہ سارے حضرات 11 مرد 5 عورتیں، یہ سارے کے سارے مکہ کے واپسی آ گئی.
مکہ کے قریب پہنچے تو ایک لشکر مل گیا، قافلہ ملا. کبھی کدھر آ رہے ہو؟ کہا جی مکہ جا رہے ہیں. کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا کیا سارا مکہ والا مسلمان نہیں ہوگے؟ کہا نہیں بھی تمہیں کس نے کہا ہے کہ مکہ والے مسلمان ہوگے؟ کبھی ہمیں تو رپورٹ ملی ہے. کہا نہیں مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے، یوں قصہ ہوا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر صرف سجدہ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا، صرف سجدہ کیا ہے، اور بعد میں حضور نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹا بہتان بھی باندھ دیا. اب یہ سارے حضرات پریشان، اب کیا کریں؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. واپس جائیں گے پھر مار پڑے گی، ادھر مکہ جاتے ہیں تو پھر مصیبت آئے گی، اور واپس جائیں تو بڑا لمبا سفر. خیر دو قسم کے لوگ ہو گئے، کچھ تو واپس چلے گئے حبشہ، کچھ چھپ چھپا کر کسی کی امان لے کر مکہ میں داخل ہو گئے. اب جب یہ لوگ مکہ میں آئے تو کسی کو امان ملی، کسی کو امان نہیں ملی. جن کو امان نہیں ملی کفار نے ڈبل ان پر مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دی، تکلیفیں دینا شروع کر دی، ان کو ستانا شروع کر دیا. انہیں ہجرت کرنے والوں میں ایک سے صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. عثمان بن مظعون، عثمان غنی نہیں، یہ اور ہیں، وہ عثمان بن عفان ہے، یہ عثمان بن مظعون ہیں. یہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لی. ولید بن مغیرہ مکہ میں آیا، بیت اللہ میں آیا، لوگ بیٹھے تھے، لوگوں سے کہہ رہے لوگوں سنو یہ عثمان بن مظعون میری امان میں ہے، لہٰذا اس کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، یہ مکہ میں جہاں چاہے جس طرح چاہے کھلم کھلا پھرے، اس کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. کہا ٹھیک ہے جی. اب ولید بن مغیرہ کی امان میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ آگے اور اپنی عبادت آرام سے راحت سے کر رہے ہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں دے رہا، کوئی ان کو برا بلا نہیں کہہ رہا، کوئی ان کو پریشان نہیں کر رہا. لیکن جن لوگوں کو امان نہیں ملی ہوئی تھی ان پر پہاڑوں مصیبتوں کے پہاڑ تھے، تکلیفوں کے پہاڑ تھے. تو جب حضرت عثمان بن مظعون نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی، میرے ایمان والے دوست، میرے مسلمان بھائی، ان پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے اور میں مزے سے ہوں، میں سکون سے رہ رہا ہوں، کہا نہیں یہ میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی. ولید بن مغیرہ کے پاس چلے گئے. ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اے ولید میں تیری امان کو ختم کر کے ایک اللہ کی امان میں آتا ہوں. ولید نے کہا خیریت تو ہے؟ میرے امان میں ہوتے ہوئے تمہیں کسی نے کچھ کہا؟ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ کسی نے کوئی پریشانی کوئی بھیجی ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے خود نبٹ لوں. کہا نہیں نہیں نہیں، میرے بھائی تکلیف میں ہیں اور میں راحت میں ہوں، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، لہٰذا میں تیری امان کو ختم کرتا ہوں. کہ ایسا نہیں ختم ہوگا، چل بیت اللہ لے کر گئے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھی عثمان بن مظعون کچھ کہنا چاہتا ہے. تو عثمان بن مظعون کھڑے ہو گئے اور عرض فرمانے لگے لوگوں میں پہلے عثمان بن مظعون ولید بن مغیرہ کی امان میں تھا، اس نے مجھے امان دی، اس کو اللہ جزائے خیر دے، لیکن آج میں اس کی امان توڑتا ہوں اور میں اللہ وحدہ لا شریک کے امان میں آتا ہوں، لہٰذا آج کے بعد میری اور اس کی امان والا معاہدہ ختم ہو چکا. یہی بات کرنی تھی. اس بات کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ولید بن مغیرہ جو چلا گیا تو حضرت عثمان بن مظعون چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں لبید بن ربیعہ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے شاعر تھے. تو ولید بن جو عثمان بن مظعون تھے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اب لبید بن ربیعہ اشعار پڑھ رہا تھا. لبید بن ربیعہ اشعار، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. سنو اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، حقیقی ذات اللہ کی ہے. تو حضرت عثمان بن مظعون نے لبید سے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے، تو نے حق کہا ہے. دوسرا جملہ جو اس نے کہا کل نعیم لا محالۃ زائل، اور ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، ہر نعمت زائل ہونے والی ہے. جب عثمان بن مظعون نے یہ جملہ سنا تو لبید سے کہا یہ تو نے جھوٹ کہا ہے، یہ تو نے غلط کہا ہے. کیوں کہ مسلمانوں کو جو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں، کبھی ختم نہیں ہوں. تو لبید نے جب اپنے جملے پر اعتراض سنا تو لوگوں سے کہا دیکھو بھائی یہ تمہارے ہوتے ہوئے اب ایسے لوگ میرے جملے پہ اعتراض کریں گے، میرے جملے پر وہ جو ہے وہ طعن و تشنیع کریں گے، میرے جملے پر نقطے نکالیں گے اور اس میں نقص نکالیں گے. تو یہ بات بڑھ گئی. ان میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے عثمان بن مظعون کے منہ پہ تھپڑ مارا، تھپڑ مار دیا. جب تھپڑ کی آواز یا تھپڑ کی بات ولید بن مغیرہ کو پہنچی تو وہ دوڑا عثمان بن مظعون کے پاس آیا، کہا ہاں میری امان کو توڑنے کا نتیجہ دیکھا، میری امان سے نکلنے کا نتیجہ بھگتا کہ فوراً تجھ پہ مصیبت آ گئی. تو سنو عثمان بن مظعون نے فرمایا کہ ہاں اب برابری ہوئی ہے، اب انصاف ہوا ہے. کیوں جی؟ کہ میرے بھائی جس دین کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے تھے میں اس دین کے ہوتے ہوئے اس دین پر چلتے ہوئے راحت میں رہ رہا تھا،
تو میں اپنے آپ کو ایمان والا ہی نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ مسلمان تو تکلیف میں ہو تو راحت میں ہو، تھپڑ پڑا ہے تو اب مجھے یقین ہوا کہ میں بھی ان کے ساتھ ایمان والا ہوں، میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو ایمان والے کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف میں، دکھ درد میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ راحت سے نہیں ہوتا، یہ خوش نہیں ہوتا، یہ دل میں جو ہے وہ خوشیاں نہیں مناتا، یہ لوگوں کے سامنے اعتراف نہیں کرتا کہ شکر ہے مصیبت میں پھنس گیا، اچھا ہوا، یہ اسی قابل تھا، یہ اسی لائق تھا کہ اس پر یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے سامنے اس کی تکلیف کو بطور مذاق کے بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کی تکلیف پہ روتا ہے، اس کی تکلیف پہ پریشان ہوتا ہے، اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ سر میں درد ہوگی بے چین پورا جسم ہوگا، آنکھ میں درد ہوگی بے چین پورا جسم ہوگا۔ اسی طرح پورے دنیا کے کونے میں رہنے والے مسلمان ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مشرق والوں کو اگر تکلیف ہو رہی تو مغرب والا پریشان ہو جائے، مغرب والے کو تکلیف آ رہی ہے مشرق والا پریشان ہو جائے، اور افغانستان میں مسلمان تڑپ رہا، پاکستان میں مسلمان بے قرار ہو جائے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو ایمان مبارک، اسلام مبارک، حضور کی پیشن گوئی تم پر فٹ آ رہی ہے۔ اور اگر نہیں ہو رہا، اور اللہ کی قسم نہیں ہو رہا، دلیل سے بات کر رہا ہوں، دعوے سے بات کر رہا ہوں، بتاؤ کتنے لوگ فلسطین کے مسلمانوں پہ رو رہے ہیں؟ کتنے ان کے آنسوں کو پہنچنے والے میرے مسلمان یہاں پر ہے؟ کتنوں کو خون کو پہنچنے والے یہاں پر مسلمان ہیں؟ ان کی ماؤں کے سر پر ڈبٹے دینے والے کتنے مسلمان موجود ہیں؟ ان کے وجود کے پرخچے اٹھ گئے ہیں، ان پر ہائے کرنے والا کون ہے یہاں پر مسلمان؟ 17 کروڑ یا 22 کروڑ عوام ہے، 1 لاکھ اگر رو رہی ہے تو 22 کروڑ کے مقابلے میں 1 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ 1% بھی نہیں بنتا کہ مسلمان کے تڑپنے پہ وہ تڑپ رہا ہو، مسلمان کے بچوں کے آنسوں پر اس کی بھی آنسو نکل رہے ہو، اور مسلمان کے بھوک پر اس کو بھی روٹی کھانا مزہ نہ آ رہا ہو، چین سے نیند نہ آ رہی ہو۔ کون ہے ایسا؟ لڑنا تو دور کی بات، روٹی چھوڑنا تو دور کی بات، مسلمان اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہ کوکا کولا اور پیپسی یوں نظر آتی ہے کہ یہ کالے رنگ کا پانی نہیں ہے، فلسطین کے معصوم بچوں کا خون ہے جو مسلمان کے پیٹ میں اتر رہا اور مسلمان مزے لے لے کے اس کو پی رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ کبھی روٹی کھاتے ہوئے فلسطین کا خیال آیا ہو، روٹی چھوڑ دی ہو؟ رات کو سوتے سوتے ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے ہوں، بیوی نے پوچھا ہو یا ماں نے پوچھا بیٹا خیریت کیا ہوا؟ کہا اماں، اور بیوی سے کہا ہے میری بیوی مجھے فلسطین کی مائیں یاد آ رہی۔ نہیں مسلمان تڑپ رہا ہے، یوں ایمانی غیرت کے اعتبار سے میں اور آپ ناراض نہ ہونا، ہم مر چکے ہیں، ہم بائیکاٹ پہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کی قسم میرا خون کھولتا ہے۔ پرسوں میں یہ بادامی باغ گیا، 1.5-2 کلومیٹر میں پھرا ہوں سادہ پانی لینے کے لیے، مجھے پاکستانی پانی نہیں ملا، سادہ پاکستانی پانی نہیں ملا، ساری اسرائیل کی پروڈکٹ پڑی ہوئی تھی۔ یہ بادامی باغ کا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ عامر روڈ پہ آپ چکر لگا لو، پاکستانی بوتل تمہیں، پاکستانی پروڈکٹ تمہیں ملنا مشکل ہو جائے گی۔ دکانیں ہماری بھری پڑی ہیں اسرائیل کی چیزوں سے۔ کیا اللہ روزی دینے میں اسرائیل کی پروڈکٹ بیچنے کا محتاج ہے؟ یہ سارے کام صرف مولویوں نے لے ہوئے ہیں۔ احتجاج کرے گا مولوی، بائیکاٹ کرے گا مولوی، ریلیاں نکالے گا مولوی، چیخے گا مولوی، چلائے گا مولوی، لڑے گا مولوی۔ بھئی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ عوام نے کیا کرنا ہے؟ پھر گالیاں بھی مولوی کو، پھر تنقید بھی مولوی پر، پھر واہیات بھی مولوی کے خلاف۔ آج کا ہمارا تاجر اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ دکاندار اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ ایک چھوٹا بچہ فلسطینی
مصر کے بارڈر پہ پہنچا اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ میزائل ہمیں دو یا ہمیں اسلحہ دو یا آؤ ہمارے لیے لڑو، ہم تو تمہیں صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک سوکھی روٹی دے، ایک سوکھی روٹی دے دو، میرا چھوٹا بھائی بھوکا ہے میں اس کو کھلا دوں۔ وہ قربانیاں دے دے کے نہیں تھک رہے، مسلمان بائیکاٹ کر کے تھک، اور چھوڑو ہی مولوی صاحب کی کرنا، رہن دے۔ اور میں تو اپنے موبائل میں نے ایک ایپ کی ہوئی ہے، اللہ کی قسم میں بازار دکان جاتا ہوں نا تو ان سے کہتا ہوں پاکستانی چیز ہے کہ نہیں، مولوی صاحب یہی ہے کہ پتہ نہیں پاکستانی کی کڑی ہے، میں ایپ سے تصدیق کر کے پھر اپنے گھر لے کے آتا ہوں۔ بھئی میرے بس میں جتنا میں تو کروں نا بھائی، نہیں میں جا کے فلسطین کے حق میں لڑ سکتا، نہیں میں بیت المقدس کی حفاظت کر سکتا، نہیں میں اسرائیل فوجیوں کے سامنے ننگا ہو کے کھڑا ہو سکتا یا اسلحے لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بھائی کم سے کم جو میرے اختیار میں ہے کہ میری جیب سے کوئی پیسہ فلسطین کے خون پہ نہ لگے، ان کے خون بہانے پہ نہ لگے، میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا بھائی۔ ہم کب کریں گے؟ جب ہمارے سر پڑے گی۔ ہمارا حال بلا کیا ہے؟ ساتھ والے مکان پہ آگ لگی ہوئی ہے، میں مطمئن بیٹھا ہوں، ادھر لگی ہے نا مینو کی ہے، میں تو سکون نال بیٹھا ہوں اے سی چ، بتاؤ بھی یہ آگ میرے گھر پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اس سے بھئی ہم اپنے آپ کو تولیں کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے، مسلمان ایک جسم کا ہے۔ اگر فلسطین کے بچوں کے رونے پر میری چیخیں نہیں نکل رہی نا تو سمجھو میں ایمان سے فارغ ہوں۔ اب سردی آئی ہوئی ہے، ان بیچاروں کا کیا حال ہے، معصوم معصوم بچے ہیں۔ کل رات کو لبنان پر پھر اس نے میزائل داغے، 9 مولود بچے زخمی پڑے ہیں، دوائی دارو کے لیے نہ ہسپتال ہے، نہ میڈیکل ہے، نہ ڈاکٹر ہے۔ 9 مولود بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کہیں بھی کسی ملک میں بھی مسلمان پہ ظلم ہو رہا، وہ کافر اس بنیاد پہ نہیں مار رہا کہ یہ فلسطینی ہے، یہ اسرائیلی ہے، یہ لبنانی ہے، اور یہ یمنی ہے، اور یہ سعودی ہے، یہ پاکستان، نہیں، مسلمان ہے بس مارو، مسلمان ہے بس اس کو مارو۔ لہذا صحابہ کا طرز کیا ہے کہ مسلمان تکلیف میں ہو اور میں راحت میں رہوں، مجھے یہ ایمان گوارا نہیں، مجھے یہ زندگی گوارا نہیں ہے۔ اس سے بھائی اللہ کا واسطہ آپ سے دست بدستہ درخواست ہے کہ کم سے کم میرے بس میں جو کام ہے وہ تو میں کروں نا بھائی۔ تو سارے بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ بھائی، ہر چیز کا بائیکاٹ کرو۔ میں اپنے گھر میں چھوٹے بچے کو لیز 10 روپے کی لیز وہ نہیں لینے دیتا۔ رات میرے گھر میں کوئی اوریو بسکٹ لے آیا تھا، اوریو بسکٹ 150 روپے کا وہ ہے، تو میں نے والدہ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اب میری والدہ تو بالکل ان پڑھ ہے، ان کو نہیں پتا کہ بھی کیا ہے کیا ہے۔ میں نے ماں سے کہا ماں جی یہ اسرائیل کا ہے، کہا اس کو باہر پھینکو۔ اسی وقت میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیا، میں کہ باہر پھینک کے آؤ تاکہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ آئندہ سے یہ چیز میرے گھر میں نہیں آئے گی۔ دکاندار ہے تو دکاندار سے واسطہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، حضور کی حمیت کا واسطہ دے رہا ہوں، ساری چیزیں اپنی باہر پھینکو اسرائیل کی اگر تو ہیں۔ یہ اجتماع سے پہلے ایک نوجوان میرے پاس آ کے بیٹھا، کہتا جی میں حمام حجامت والا کام کرتا ہوں، حجامت والا کام، تو میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ اب میری دکان کے اندر جو آئے گا اس کو میں کہوں گا بھی میں نے شیو نہیں کر دی، میں شیو نہیں کروں گا کیونکہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ میں خلاف سنت بال نہیں کاٹوں گا، نہ فوجی کٹنگ، نہ دائیں نہ بائیں، کوئی سٹائل نہیں ہوگا۔ سادہ بال کٹوانے تو کٹوا لو، خط بنوانے تو بنوا لو، نہ داڑھی کٹے گی نہ خلاف شرع بال کٹیں گے۔ میں کہا جی اللہ آپ کے ایمان کو قبول کرے، تیرے اس جذبوں کو اللہ مبارک کرے کہ تیری وجہ سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے۔ دنیا دار لڑکا 22 سال اس کی عمر ہوگی، تو بتاؤ اس کی روزی بند ہوگی کہ جب تک ہم حرام کام نہیں کریں گے اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا، جب تک ہم اسرائیل کی پروڈکٹ نہیں بیچیں گے اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا، مرزائیوں کی چیزیں ہم نہیں بیچیں گے اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا۔ تو اسے بھی غیرت کا مظاہرہ کرو، اللہ کا واسطہ غیرت کا مظاہرہ کرو، قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کہہ تو سکیں گے یا رسول اللہ میرے جتنے بس میں تھا میں نے کیا۔ اب میری عادت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں۔ پشاور کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، شاید یہ بات آپ کو ہلکی لگ جائے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہے قیامت کے دن میری شفاعت بھول جائیں۔
قیامت کے دن میری شفاعت بھول جائیں. کائنات کے افضل ترین ایمان والے لڑ رہے ہیں, افضل ترین ایمان والے وہاں لڑ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے. بولو بھائی, قبلہ اول کی حفاظت کے لیے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اوہو جس نے ملک شام والوں کی مدد کر دی چراغ میں تیل ڈال کر بھی, وہ ایسا ہی ہے کہ جان اور مال سے وہاں جہاد کر رہا. اور ایک اور حدیث بھی سن لو, خاص طور پر یہ ہمارے کاروباری حضرات بڑے پریشان ہیں. ملک کی حالات بیڑا غرق ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ بتاؤ بھائی, کوئی دن پچھلا آنے والا دن پچھلے سے اچھا ہے کہ بدتر ہو رہا ہے؟ نہیں ٹھیک ہو نا, لہالو میرے کو لو, نہیں ٹھیک ہو نا. جنید بغدادی بٹھا دو اوپر, شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو اوپر. کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ سنو غور سے, ایک وجہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم, کہ جب شام میں فساد شروع ہو جائے یعنی جنگ شروع ہو جائے, مسلمان اپنے حق کے لیے لڑنا شروع ہو جائیں اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں, پوری دنیا خیر کا نام بھی نہ سن سکے گی. میرے نبی کی حدیث ہے. مارو ٹکرے, لاؤ ایک حکمران کی جگہ دوسرے حکمران کو کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, کاروبار نہیں ٹھیک ہونے کاروبار. میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ بیت المقدس کی حفاظت کی تڑپ رہا ہے, اس کے وجود کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, اور تم مزے سے کھانا کھاؤ, تم مزے سے اپنے بستروں پہ چین سے سو, بیویوں کے پاس گپ شپ لگاؤ اور تمہارا کاروبار چلتا رہے. نہیں نہیں, تمہیں خیر نصیب ہو ہی نہیں سکتی, تمہیں خوشی نصیب ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ میری امت کا ایک طبقہ وہ پریشان ہے, مظلوم بنا ہوا ہے. تو اس لیے بھائیو اپنے آپ کو اس معیار پہ لاؤ کہ کوئی مسلمان پریشان ہو تو کم سے کم میرے منہ سے ہائے تو نکلے, اے اللہ ان کی مدد فرما. میں ہوتا تو میں ضرور جاتا. تو سارے بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ بھائی, سارے بھائی بائیکاٹ کریں گے, اللہ جزائے خیر دے. اب جب صحابہ کی یہ کیفیت ہوئی, اب صحابہ پر مزید پریشانیاں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ہجرت کی اجازت دے دی حبشہ کی طرف. تو اب 86 مرد 17 عورتیں یہ تیار ہوگی, ان میں عثمان غنی بھی تھے دوبارہ. پھر یہ سارے حضرات پھر حبشہ پہنچے. جب حبشہ پہنچے تو نجاشی نے بڑا اس کا استقبال کیا اور ان کو سہولیات دی, آسائش کی سب چیزیں ان کو عطا کر دی. قریش والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہماری قوم کے لوگ بڑے مزے سے رہ رہے, تو 2 لوگ تیار کیے, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے, اور عبداللہ بن ربیعہ. ان کو تحائف دیے, پیسہ دیا, سونا چاندی دیا کہ جاؤ ان کو واپس لے کے آؤ. اب یہ سارے حضرات گئے, یہ دونوں حضرات مال اسباب لے کر حبشہ پہنچے. تو حبشہ کا بادشاہ کے جو درباری تھے ان سے سب سے پہلے ملاقات کی, ان کو پیسے دیے, ان کو تحفے دیے, کہا دیکھو بھائی ہماری قوم کے کچھ نادان اور جاہل لوگ تمہارے ملک میں آ کے رہ رہے ہیں, اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کوئی نیا دین اختیار کیا ہوا ہے, نہ ہمارے دین پہ چل رہے ہیں نہ تمہارے دین پہ چل رہے ہیں, لہٰذا آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں کہ ہم ان کو واپس لے جائیں, اور بادشاہ سے یہ درخواست کریں کہ ان سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے سامنے نہ بٹھائیں, ہمارے سامنے بلا کر ان سے بات نہ کریں, تحقیق نہ کریں کہ بھی تم کیوں آئے ہو, کس طرح آئے ہو, کیا لینے کے لیے آئے ہو, کہ یہ تحقیق نہ کرے, بس آرڈر لگا دے کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ ان کو واپس بھیج دیں. کہ ٹھیک ہے جی. اب یہ سارے درباری کے منہ میں تو چلے گئے پیسے, رشوت چلے گی جیب میں اور پیٹ میں. اب یہ سارا قنبہ قبیلہ بادشاہ نجاشی, اس کا نام اسمحہ رضی اللہ عنہ تھا, اسمحہ مسلمان ہو گئے تھے. تو نجاشی کے دربار میں پہنچے تو ان دونوں نے نجاشی کے سامنے اپنی بات پیش کی کہ حضرت ہمارے چند لوگ, ہمارے خاندان کے لوگ جو جاہل ہیں, نادان ہیں, بے وقوف ہیں, اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے, اور مصیبت یہ ہے کہ نہ عیسائی بن رہے ہیں اور نہ ہمارا مذہب قبول کر رہے ہیں, اور نئی مذہب انہوں نے نکال دیا, کوئی نئی بات نکال دی ہے, لہٰذا آپ شفقت فرمائیں, ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجنے کا حکم صادر فرمائے. جب دونوں نے یہ بات کی تو درباری بھی آگے ہو گئے, چمچے بھی آگے ہو گئے, انہوں نے بھی سفارشیں شروع کر دی. بادشاہ سمجھدار تھا, اور عقل مند کی یہ نشانی ہے کہ کبھی فرد واحد کی بات سن کر, ایک طرف بات سن کر فیصلہ نہیں کرتا, دونوں کی طرف, دونوں جو ہے وہ گروپوں کی یا دونوں افراد کی یا دونوں جماعتوں کی بات سن کر فیصلہ کرتا ہے. کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تیرے پاس آ رہا,
اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، آنکھ سے خون نکل رہا ہے اور وہ چیخ رہا اور واویلا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاں نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی بات کا یقین نہ کرنا جب تک کہ آنکھ پھوڑنے والے کو نہ سن لو، نہ دیکھ لو، نہ پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کی 2 آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو۔ تو اس لیے تحقیق ضروری ہے، فرد واحد کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو نجاشی سمجھدار، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا بلایا جائے۔ جب ان کو بلانے کے لیے خادم بھیجا تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے، یہ بھی اس میں تھے۔ تو صحابہ نے کہا کیا کریں؟ کبھی کرنا کیا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے وہی بات کرنی ہے، جو حق ہمیں بتایا ہے وہی بات کرنی ہے۔ تو پہلی بات میں نے جو عرض کی تھی کہ ایمان بچانا فرض ہے جہاں پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے، تو صحابہ نے ہجرت کی کہ نہیں کی بھائی؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ حق بات کا نفع اللہ ضائع نہیں کرتا، تو صحابہ نے کبھی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ہم وہی بات کریں گے جو حضور نے ہمیں فرمائی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ادھر نجاشی نے اپنے تمام بڑے بڑے علماء کو اپنے دربار میں بلا لیا، بھئی اپنی آسمانی کتابیں بھی لے آؤ، آسمانی کتابیں بھی آ گئی۔ اب دربار لگ گیا ہے، اب حضرت جعفر طیار اپنے ساتھیوں کے ساتھ نجاشی کے دربار پر پہنچے ہیں۔ دروازے سے آواز لگائی، میں جعفر طیار ہوں، اندر آنے کی اجازت ہے؟ اونچی آواز سے کہی، اور میرے ساتھ اللہ والے بھی ہیں۔ جعفر طیار نے فرمایا میرے ساتھ اللہ والے بھی ہیں، اندر آنے کی اجازت؟ بادشاہ نے اونچی آواز سے کہا کہ تم اللہ کی امان میں ہو، اندر آ سکتے ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ جعفر طیار آئے، آتے ہی سلام کیا، السلام علیکم۔ سلام کیا تو لوگوں نے اور بادشاہ نے اعتراض کر دیا کہ بھئی میرے دربار میں آنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے، میرے دربار میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سجدہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اپنی بات رکھی جاتی ہے، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ہے جعفر طیار نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ کبھی آپ کو کس نے بتایا؟ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے۔ اور جو سلام ہم نے آپ کو کیا ہے، آپ سے افضل ترین یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی ہم اسی طریقے سے سلام کرتے ہیں۔ جب افضل کو اسی طریقے سے سلام ہے تو مفضول کو الگ کوئی سلام نہیں ہوگا، آپس میں بھی ہم ایسے ہی سلام کرتے ہیں۔ اور حضور نے ہمیں بتایا کہ جنتیوں کا بھی سلام ایک دوسرے کو یہی ہوگا، السلام علیکم السلام علیکم، اسی ہم کو سلام کیا۔ اچھا بھئی کون سا تم نے دین اختیار کیا جو نہ مکہ والوں کا ہے نہ میرا ہے، کون سا دین ہے؟ تو اب جعفر طیار نے تقریر فرمائی، کہا دیکھیں بادشاہ سلامت، ہم نے جو دین چھوڑا ہے اس دین میں رہتے ہوئے ہماری کیا حالت تھی کہ ہم بتوں کو سجدہ کرتے تھے، حرام چیزیں کھاتے تھے، رشتے ناتے توڑتے تھے، پڑوسیوں کے کوئی حقوق ادا نہیں کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، قتل و غارت ہمارا شیوا تھا اور ہماری تہذیب تھی، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، مالدار غریب کو نچوڑ دیتا تھا، غرض ظلم کا بازار گرم تھا۔ اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو ہم میں سے ہیں، ہمارے قبیلے میں سے ہیں، جن کی صداقت کو، جن کی عدالت کو، جن کی پاک دامنی کو اور جن کے امانت داری کو ہم سب مانتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی امین نہیں، وہ آئے ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی، حرام چھوڑنے کی، زنا چھوڑنے کی، شراب چھوڑنے کی، قتل غارت چھوڑنے کی، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی، رشتہ ناتا جوڑنے کی، زندہ بچوں کو درگور نہ کرنے کی، اور غریب اور امیر کو برابر رکھنے کی، طاقتور کا غریب پر ظلم نہ کرنے کی، یہ ساری ترغیب، یہ سارے تعلیمات حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دیے، ہم نے تسلیم کر دیے۔ جب ہم نے حضور کی بات مانی، یہ ہمارا خاندان ہمارے مخالف ہو گیا، ہمیں مارنا شروع کر دیا، تکلیف دینا شروع کر دی، ہمیں پتا چلا کہ آپ بڑے عادل ہیں، بڑا عدل کرنے والے ہیں، انصاف پسند ہے اور آپ کے ملک میں ظلم نہیں ہوتا، تو ہم اپنے نبی کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں انصاف قائم فرمائیں گے، اب معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ جب یہ بات سنی نجاشی نے کہا اچھا تمہارے نبی بھی کوئی کلام لے کر آئے ہیں، اگر تمہیں وہ کلام یاد ہے اللہ کی طرف سے تو مجھے سناؤ۔ جعفر طیار نے وہاں پر سورہ مریم پڑھ کے سنائی، کاف ہا یا عین
ذکر و رحمت و عبدک زکریا، یہ ساری صورت پڑھی جس میں حضرت زکریا کا بھی ذکر اور آگے جا کے اماں مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا۔ جب یہ کلام سنا تھا کہ یہ کلام سننے کے بعد سارے درباری ہچکیوں سے رو رہے، اور نجاشی اسمہا جو بادشاہ تھا اس کا بھی رو رو کے برا حال، یہاں تک کہ اس کی بھی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی جب یہ کلام سنا۔ تو کیا بات سمجھ آئی بھئی؟ کافروں نے بھی اس زمانے میں داڑھی رکھی ہوتی تھی، کافروں نے بھی داڑھی رکھی ہوتی تھی۔ تو نجاشی جب خاموش ہوا رو رو کے تو کہا یہ وہ کلام ہے، اور یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ دونوں کلام ایک ہی نور سے نکلے ہیں، ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ کہا جاؤ بھائی تمہیں کوئی پریشانی نہیں، اور عمر بن عاص سے کہا بھی میں ان کو واپس نہیں بھیج سکتا، جاؤ۔ واپس آ گئے۔ عمر بن عاص کو بڑا غصہ چڑھا تو عبداللہ بن ربیعہ سے کہنے لگا کل میں ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ عمر ہاتھ ہولا رکھ، کوئی بات نہیں، اگرچہ ہمارے دین کے مخالف ہیں تو ہمارے رشتہ دار، ایسا کام نہ کرو۔ کہا نہیں میں نہیں کروں، چھوڑوں گا۔ صبح پھر دربار لگا، عمر بن عاص پھر پہنچ گئے۔ کہا بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی بے ادبیاں کرتے ہیں، کتنی گستاخیاں کرتے ہیں؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا بلاؤ ان کو۔ پھر آدمی بھیجا عمر بن عاص کے کہنے پر بادشاہ نے۔ جعفر طیار نے جب دیکھا بھی قاصد پھر بلانے کے لیے آ گیا، پھر پریشان۔ کہا اب کیا کریں؟ کہا اب کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو حضور نے کہا ہے، اپنی طرف سے ہم کیوں بات کریں؟ حق بات ہی کریں گے، حق بات ہی ہوگی۔ خیر پھر دربار پہ پہنچے۔ ہاں جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا جی 3 باتیں، نمبر 1 وہ کلمت اللہ ہیں، نمبر 2 وہ روح اللہ ہیں، نمبر 3 وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ نجاشی بادشاہ نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہا کہ اس نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی اس سے آگے نہیں کہ ان کو خدا مانا جائے یا اللہ کا بیٹا مانا جائے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تیسرا کچھ نہیں۔ تو پھر عمر بن عاص کو بادشاہ نے غصے سے کہا بھی نکلو یہاں سے اب، اور سارا ان کا مال و اسباب اور ہدیے واپس کر دیے جائیں، ہم نہیں قبول کریں گے۔ تو حضرت جعفر طیار نے کہا بادشاہ سلامت ان کے سوال تو ہو گئے، میرے بھی 3 سوال ہیں، ان سے ذرا جواب تو لیں، میرے 3 سوالوں کا جواب بھی لیں۔ کہا جی کیا 3 سوال ہے؟ کہا پہلا سوال ان سے پوچھیں کہ ہم ان کے غلام ہیں کہ ان سے پوچھے بغیر ہم واپس آ گئے؟ بادشاہ نے پوچھا ہاں عمر بن عاص کیا کہتے ہو؟ کہا نہیں جی یہ تو بڑے عزت دار اور آزاد لوگ ہیں، یہ غلام نہیں ہے۔ کافر ہو کے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بول دیتا عمر بن عاص تو نہ جعفر طیار کے پاس کوئی ثبوت پروف تھا اور نہ عمر بن عاص کی بات کو غلط کرنے کے لیے کوئی گواہ تھے۔ کافر ہو کر جھوٹ نہیں بولا۔ کہ اس سے پوچھیں کہ کیا ہم نے ان کا مال لوٹا ہے یا ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں کہ جو ہمارے پاس واپس آگے ہمیں لینے کے لیے؟ ہاں جی کیا کہتے ہو؟ کہا نہیں جی 1 ٹکا بھی نہیں انہوں نے ہمارا دینا، 1 ٹکا بھی نہیں دینا۔ کہا اچھا بادشاہ سلامت ان سے پوچھیں کیا ہم نے ان کا کوئی رشتہ دار مارا ہے کہ اس کا قصاص لینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہمیں واپس لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ کہا نہیں جی انہوں نے خون کا 1 قطرہ بھی نہیں بہایا۔ کہا اگر ایسا ہے تو واپس چلے جاؤ، میں ان کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ۔ تو وہ پھر بڑے نا امید اور جو ہے نادان اور شرمندہ ہو کر واپس قریش کے پاس مکہ آگے تھے۔ پھر مسلمان وہاں پر تقریباً 12 سال رہے، 12 سال رہے تقریباً۔ اللہ کے نبی وہاں سے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ 7ویں ہجری تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر فتح کیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو اس موقع پر جعفر طیار اور ان کے سارے مسابقین ساتھی جو تقریباً 100 سے کراس کر چکے تھے، انہوں نے واپسی کی اجازت مانگی۔ جب نجاشی سے واپسی کی اجازت مانگی تو نجاشی نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں تو راستے کا سارا خرچہ میرے ذمے، کھانا میرے ذمے، سواریاں میرے ذمے۔ تو ان کو سارا انتظام کر کے دیا، اور جعفر طیار کو جاتے ہوئے کہہ رہے تھے اے جعفر طیار اپنے حبیب کو یہ پیغام دے دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اپنے نبی سے کہنا میرے لیے بخشش کی دعا کرے۔
میرے لیے بخشش کی دعا کرے. میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور تیرے حبیب کے پاس آتا اور اس کے قدموں کو دھو دھو کر اس کا پانی پیتا. یہ نجاشی نے کہا. خیر فتح خیبر کے موقع پر یہ سارا قافلہ مدینہ پہنچا. اللہ کے نبی جب جعفر کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کہ مجھے خوشی کس بات کی ہو رہی ہے, خیبر فتح ہونے کی خوشی مناؤں یا جعفر تیار کے آنے کی خوشی مناؤں. اللہ کے نبی اتنے خوش تھے. تو جو قاصد تھا نجاشی کا, اس نے کہا جعفر تیار آپ جب اللہ کے نبی کو تو بتائیں کہ بادشاہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہا ہاں یا رسول اللہ, عزت کے ساتھ رکھا, سہولت کے ساتھ رکھا, آسانی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ رکھا, ہر ضرورت کا خیال کیا, اور آتے ہوئے سارے سفر کا سامان دیا ہے, اور آپ پر ایمان بھی لے آئے ہیں اور آپ سے بخشش کی دعا کی درخواست بھی کی ہے. اللہ کے نبی نے جب سنا کہ نجاشی نے بخشش کی دعا کا کہا, فوراً اٹھے, وضو فرمایا, ہاتھ اٹھائے, اللہم اغفر للنجاشی, اللہم اغفر للنجاشی, اللہم اغفر للنجاشی, اے اللہ نجاشی کی بخشش فرما, نجاشی کی بخشش فرما, نجاشی کی بخشش فرما. تو یہ صلہ کس بنیاد پر اللہ نے دیا؟ تیسری بات میری کیا تھی بھائی, کہ جو کسی مسلمان کی مدد کرے گا اللہ دونوں جہانوں میں ضرور اس کو خیر دے گا. تو اللہ نے نجاشی جو کافر تھا لیکن مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی, ان کی مدد کی, ان کی اعانت کی, ان کی ضرورت کو پورا کیا. اللہ نے کیا دیا؟ اپنی خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ اللہ نے نجاشی کے جھولی میں ڈال دیا. وہ کیا؟ ایمان. ایمان ڈال دیا. اور پھر اللہ کے نبی کی زبان سے بخشش کی دعا بھی مل گئی. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے بھائی؟ ایمان بھی ملا, نبی کی زبان سے نجاشی کا نام لے کر اس کے لیے بخشش کی دعا بھی دی گئی ہے. پھر اس سے اگلا درجہ, اگلا مقام اللہ نے کیا دیا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ میں, اور جبرائیل آ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ, حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی اسمعا, اس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنازہ حضور پڑھائیں گے, جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اٹھو بھائی, صفیں سیدھی کرو, اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو. صحابہ کہتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ یوں لگ رہا تھا ہمیں کہ سامنے پڑا ہوا ہے, سامنے پڑا ہوا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ ایک جنازہ اور ایک جنازہ اور, معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ, ان دو لوگوں کا اللہ کے نبی نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے. غیبانہ, یہ صرف ان کی فضیلت, ان کا مقام, ان کی عزت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یوں ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. اس کے علاوہ اپنے پورے نبوت کے 23 سال میں کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا. لہٰذا مسئلہ علماء نے یہ نکالا کہ آج کے زمانہ میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی. ہاں, ایسا علاقہ جہاں ایک مسلمان مر گیا, اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, بغیر جنازے کو اس کو دفن کر دیا. پھر علماء کچھ اجازت دیتے ہیں, ٹھیک ہے بھئی چند لوگ جنازہ پڑھ دیں غائبانہ اس کے لیے, لیکن کسی کا ایک جنازہ ہو چکا ایک ملک میں, دوسرے ملک میں, ایک شہر میں, دوسرے شہر میں, تو دوسرے شہر والے غائبانہ نماز جنازہ اس کے لیے نہیں پڑھ سکتے. یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی جو خصوصیت تھی یہ کس کی تھی بھائی؟ بولو, حضور نبی کریم علیہ السلام. اور یہ نجاشی کو اللہ کے نبی کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ایک انعام دیا جا رہا, کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی, مسلمانوں کی امداد کی تھی. تو اس لیے بھائیو یہ تین باتیں, کہ جہاں پر ایمان بچانا مشکل ہو وہ جگہ چھوڑ دی جائے, جہاں دین بچانا مشکل ہو وہ جگہ چھوڑ دی جائے, نیک اعمال کرنا مشکل ہو جگہ چھوڑ دی جائے. نمبر 2, حق کی دعوت دو. اللہ حق کی دعوت کبھی ضائع نہیں فرماتا. حق کی دعوت لگتی ہے, آج لگے, کل لگے, پرسوں لگے, دعوت ضرور لگتی ہے. اللہ ضائع کو دعوت کو, اس بول کو ضائع نہیں ہونے دیتا. کیوں؟ حق کی دعوت کس کی دعوت ہے بھائی؟ اللہ کی دعوت. جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے, اللہ کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کرے, تو اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہی ہوئی بات ضائع کرے گا؟ اللہ کبھی ضائع نہیں فرمائے. نمبر 3 کہ بھئی مسلمانوں کی مدد کرنا, جس حال میں جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے, مالی, جانی, زبانی, جس طریقے سے ہو سکتی ہے, مسلمان کی امداد کرنا. اللہ کیا کرے گا؟ دونوں جہانوں میں نفع دے گا, دونوں جہانوں میں ضرور نفع دے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.